شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر پر لے کر جانے والا ہوں جس کی سرحدیں کسی ملک سے نہیں ملتی۔ یہ سن کر چونک گئے ہوں گے آپ۔ جی میں نے بالکل ٹھیک کہا، اس ملک کی سامنی رنگت کے حامل مرد و زن دیکھنے میں کمزور ہیں، پر ہیں سبھی جمادل۔ شرافت میں یہ لوگ اپنی مثال آپ ہیں، مگر بہادری میں یہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے تامل ٹائیگر سے بھی ٹکرا گئے تھے یہ لوگ، گھبرائے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو اسی سرزمین پر بھیجا گیا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے 2 کیپٹل ہیں۔ اگر اسے دنیا کے نقشے پر دیکھا جائے تو جناب بھارت ملک کا گرتا ہوا آنسو لگتا ہے۔ جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ بھی اسی ملک کا ہے۔ یہاں بدھ مت مذہب سب سے بڑا مذہب ہے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو کس ملک کی سیر پر لے کر جانے والا ہوں۔ تو جناب جلدی سے باندھ لیجیے اپنا سیٹ بیلٹ، تو نکلتے ہیں سری لنکا کے ایک شاندار سفر پر۔ یہ ویڈیو بڑی دلچسپ حقائق اور معلومات پر مبنی ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو جناب سری لنکا کا پورا نام ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی زمینی سرحد کسی ملک سے نہیں ملتی۔ یہ 2,18,93,579 افراد کے ساتھ دنیا کا 61واں بڑا ملک ہے۔ 65,610 مربع کلومیٹر رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 123 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ یہاں کا مقبول دیکھا اور کھیلا جانے والا کھیل کرکٹ ہے، لیکن کرکٹ کی بجائے اس کا قومی کھیل والی بال ہے جناب۔ اس کا قومی جانور شیر ہے۔ اس کے پرچم پر بھی اس شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تلوار بہادری کی علامت ہے۔ یہ دنیا کا انوکھا پرچم ہے۔ ہر پٹی اپنی خاص وجہ شہرت رکھتی ہے۔ اس ملک کے 2 کیپٹل ہیں جناب، ایک گیا وردھنے اور دوسرے کو کولمبو کہا جاتا ہے۔ کولمبو ایگزیکٹو اور جوڈیشل ہے۔ اس ملک کی 2 زبانیں ہیں، ایک سینالی اور دوسری تامل۔ اس ملک کی پہلی وزیر اعظم ایک عورت بنی جو ورلڈ ریکارڈ ہے۔ کیونکہ یہاں پر جھرنوں، آبشاروں اور دریاؤں کی کثرت ہے، اس لیے اس ملک کی بجلی کا بڑا ذریعہ ہائیڈرو پاور ہے۔ اس ملک میں گوتم بدھ کے دانت رکھے ہوئے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہر بدھ مت مذہب کا پیروکار سری لنکا آتا ہے۔ اس ملک کے باشندے کام خو ہیں، زیادہ تر بات کا جواب سر ہلا کر ہی دیتے ہیں۔ اس ملک نے 1948 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک چائے، دار چینی، انناس، کوکونٹ آئل برآمد کرنے والا ملک ہے جناب۔ جنوبی ایشیا میں سب سے اونچا ٹاور بھی اسی ملک کی شہر کولمبو میں ہے۔ تو جو ان دوستوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اور ہو سکے تو اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ آپ کی اس چھوٹی سی کاوش پر میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ تو جناب مزید دلچسپ حقائق اور معلومات کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ملک ہاتھیوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن اب تقریباً 65% ہاتھی باقی ہیں۔ یہ ملک سونامی کی زد میں آ کر اپنا بہت کچھ کھو چکا ہے۔ اگر اس ملک کی تاریخ کی بات کی جائے تو سری لنکا کی دستاویزی تاریخ 3000 سال پرانی ہے، جو انسانی بستیوں کی شواہد 1,25,000 سال پہلے کے ہیں۔ یہ ایک بھرپور ثقافتی ورثے کا حامل ملک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اسی سرزمین سری لنکا میں واقع پہاڑ کی ایک چوٹی پر آپ کو اتارا گیا تھا، جہاں آج ایک بڑا پاؤں کا نشان موجود ہے، جسے مسلمان حضرت آدم کے پاؤں کا نشان کہتے ہیں، جبکہ ہندو اور بدھ مت مذہب کے پیروکار اپنے اپنے سرداروں اور گروؤں کا نام گردانتے ہیں۔ سری لنکن افواج نے تامل ٹائیگرز کو شکست دے کر ماحول کو ثقافتوں، زبانوں اور نسلوں کے لیے پرامن بنا دیا۔ سینالی ملک کی اکثریتی آبادی ہے۔ سری لنکا اب ایک ملٹی نیشنل سٹیٹ ہے۔ اس ملک کی کرنسی کا نام سری لنکن روپی ہے۔ ایک سری لنکن روپی 0.89 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ سری لنکا کا موجودہ صدر کا نام رنیل وکرما سنگھے ہے۔ اگر اس ملک کی تعلیم کی بات کی جائے تو اس کا جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ اسی ملک کا ہے۔ اگر اب اس کے سیاسی، سماجی، مذہبی پہلوؤں پر بات کی جائے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔